ماں کو کھانا کھلا رہا تھا اور پانی پلا رہا تھا. وہ کوئی عورت اجنبیہ نہیں تھی، وہ میری ماں تھی. ماں، میں پیدل حج کرانے کے لیے گیا تھا اور واپس ہی پر آ کر میری ماں کو پیاس لگی تو میں دریا کے کنارے آیا، ان کو پانی پلا رہا تھا. تب حضرت فضیل رضی اللہ عنہ کی سمجھ میں آیا. اب میں نے جو ابھی شروع میں آپ کو کہا تھا، کبھی کانوں کا سنا بھی غلط ہوتا ہے، کبھی آنکھوں کا غلط دیکھا بھی غلط ہوتا ہے. اب فضیل رضی اللہ عنہ نے کیا سوچا کہ شاید یہ کسی گناہ میں مبتلا ہے، لیکن نکلی کون؟ ان کی ماں. اس وجہ سے علماء حق نے علماء ربانیین نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی آپ کی زندگی میں کوئی بھی معاملہ پیش آ جائے، کیسی بھی کوئی بھی خبر دے، چاہے اگرچہ وہ ہمارا اپنا بھائی ہو، اگر کسی کے تعلق سے خبر دے تو جب تک پوری معلومات اس کو حاصل نہ ہو جائے، جب تک پوری تحقیقات نہ ہو جائے، اس وقت تک کسی پر انگلی اٹھانے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے. اگر انگلی اٹھائے تو پھر قرآن یہی کہتا ہے بہت گمانوں سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے اور عیب نہ ڈھونڈو. یعنی کبھی کبھی ہم ایسے گمان بھی کر لے لگتے ہیں جو گناہ کا سبب بھی بن جاتا ہے. اور حضور نے فرمایا بخاری مسلم کے اندر کہ کسی کے عیب نہ ڈھونڈو اور بدگمانی سے بچتے رہو، اس لیے کہ بدگمانی یہ ایک جھوٹ ہے. اسی لیے اللہ کے کلام نے، اللہ کے قرآن نے یہ کہا کہ زیادہ گمان سے بچو، کیونکہ زیادہ گمان یہ بھی برا ہے. اور کسی کے عیب نہ ڈھونڈو، عیب بھی نہ ڈھونڈو. یہ بدگمانی کے تعلق سے کتابوں کے اندر آتا ہے کہ بدگمانی یہ بہت بڑی بیماری ہے، بہت بڑی بیماری. اور یہ بدگمانی ایسی بیماری ہے جو ہمارے دماغ کو بھی بیمار کر دیتی ہے اور ہمارے دل کو بھی بیمار کر دیتی ہے. پھر ہر انسان کے لیے برا ہی برا سوچتا ہے. یعنی پھر اگر بدگمانی ہو گئی تو پھر ہم غلط ہی سوچیں گے، اچھا تو سوچ نہیں سکتے. جس سے یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات آپسی جو تعلقات ہوتے ہیں یہ بھی خراب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. کہ ظاہر سی بات ہے کسی کے ساتھ تعلق سے اگر ہم نے بدگمانی کی، غلط سوچا، تو ظاہر سی بات ہے ہم اس سے دور ہوتے ہوئے جائیں گے. یار یہ آدمی اچھا نہیں ہے، کیوں؟ میں نے اس کو اس حالت میں دیکھا، یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے. لیکن میں نے یہ تحقیق کرنے کی کوشش نہیں کی کہ اس آدمی کی حقیقت تو پہلے جان لوں. جو میں سوچ رہا ہوں ہو سکتا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں یہ بھی غلط ہو، لیکن ہم تحقیقات نہیں کرتے، بلکہ کبھی بھی کسی پہ انگلی اٹھا دیتے ہیں. کوئی انسان غلط کام کر دیتا ہے اور کہتے ہیں اس نے غلط کام کر دیا. نہیں، پہلے تحقیق کرو کہ اس میں سچائی کیا ہے، اس میں کوئی غلط تو نہیں ہے، کوئی غلط خبر تو نہیں آ رہی ہے. اور پھر جس کے تعلق سے گمان رکھ رہے ہیں ہمارا غلط گمان آ رہا ہے، اس سے خود ہی پوچھ لو کہ بھائی ایسی سی بات ہمیں ملی، ایسی سی چیز ہمارے سامنے آئی ہے، اس میں سچائی کیا ہے وہ آپ خود بتائیں. اگر اس طور پر اگر ہم کرتے ہیں تو یہ قرآن پر عمل ہوگا. اور اگر ہم کسی کو بھی برا سمجھنے لگیں گے، کوئی چیز خبر آئی کانوں میں، ہم نے اس کو غلط سمجھ لیا، تو یقیناً پھر ہم بھی غلط ہوں گے اس میں. اس لیے قرآن نے کہا کہ بھائی زیادہ بدگمانی سے بچو. بلکہ بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر تو روایت یہ ملتی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زیادہ بدگمانی سے بچو، زیادہ بدگمانی سے بچو. اس لیے کہ بدگمانی کرنا یہ بھی جھوٹ ہے، بدگمانی کرنا یہ بھی جھوٹ ہے. عزیزان محترم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ بدگمانی سے بچو اور کسی کے عیبوں کو مت ڈھونڈو، کسی کے عیبوں کو مت تراشو، بلکہ اگر کسی کے اندر کوئی عیب ہے، اگر کوئی عیب ہے کسی کے اندر تو اس کو چھپانے کی کوشش کرو. اگر آپ کسی کے عیبوں کو چھپاؤ گے اللہ آپ کے عیبوں کو چھپا دے گا. آپ کسی کے عیبوں کو دوسروں سے کہو گے بھائی اس کے اندر فلاں عیب ہے، اس کے اندر فلاں عیب ہے، اس کے اندر فلاں برائی ہے، اگر آپ اس طریقے سے دوسروں کے بارے میں کہو گے تو ظاہر سی بات ہے آج آپ نے کسی کی عیب جوئی کی ہے، کل کوئی بھی آپ کی بھی عیب جوئی کرے گا. اس لیے ان چیزوں سے بچا جائے. بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دی کہ جو میں بول رہا ہوں وہ حدیث سے مل گئی، وہ حدیث بھی آ گئی. اور یہ بخاری شریف جلد اول صفحہ نمبر 330 کی حدیث ہے. اس کے علاوہ صحیح مسلم کے اندر بھی روایت ہے.
کہ ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کہ جو شخص کسی مسلمان کے عیب چھپائے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو چھپائے گا. اگر کوئی مسلمانوں کے عیبوں کو چھپائے گا، حضور فرمایا کسی نے اگر کسی مسلم کے عیب کو چھپایا، کسی مسلمان کے عیب کو چھپایا تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عیبوں کو چھپائے گا. یہ حدیث ہے حضور کی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے لا یستر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم. اللہ ارشاد فرماتا ہے نہ مرد مردوں سے ہنسے، عجب نہیں کہ وہ ہنسنے والوں سے بہتر ہوں. آج ہم کسی کا بھی مذاق بنا دیتے ہیں، آج کسی پر بھی ہم ہنستے ہیں، اس کا مذاق بنا دیتے ہیں، اس پہ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں. یا تو وہ پریشان ہے تو اس پہ ہنستے ہیں، غریب ہے تو اس کا مذاق اڑا دیتے ہیں کہ یہ ہمارا مقابلہ کیا کرے گا. لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں ایک دوسرے پہ مت ہنسو، ایک دوسرے پہ مت ہنسو. تعجب نہیں ہے کہ وہ تم سے بھی بہتر ہو سکتا ہے تم سے بہتر ہو، یا ایسا ہو کہ آج تم پہ 100 روپے اس پہ 2 روپے، کل ایسا بھی ہو سکتا ہے رب کا کرم ہو جائے اس پہ 200 ہو جائے تم پہ 2 ہی روپے رہ جائے. اللہ کی رحمت کب کس پہ نازل ہو جائے. اس لیے کبھی بھی کسی کے عیبوں کو کبھی بھی ظاہر نہیں کرنا چاہیے اور کبھی بھی کسی پہ ہنسنا نہیں چاہیے، کسی کا مذاق ہرگز نہیں اڑانا چاہیے. یہ سمجھ لیے کہ میں اپنی تقریروں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی. آپ اگر کسی کے ساتھ غلط کرو گے تو آپ کے ساتھ یقیناً غلط ہونا ہے. میں نے آج سے قریب 4-5-6 مہینے پہلے کہا تھا کہ آج قبرستان میں آپ پڑے ہوتے ہو، فاتحہ پڑھتے ہو. آج آپ فاتحہ پڑھے آئے، آج آپ مردے کو کسی کو اشارے ثواب کرے آئے، کل آپ کی قبر پہ بھی کوئی نہ کوئی فاتحہ ضرور پڑے گا. اگرچہ پوری دنیا کے انسان مر جائیں، پوری دنیا کے انسان مر جائیں، پوری دنیا کی کوئی انسان نہ رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے آپ کو اشارے ثواب کروا دے گا، لیکن یقیناً آپ کو اشارے ثواب کیے جائے گا. اس لیے زیادہ سے زیادہ اچھے کام کرنے کی کوشش کرا کریں، نیک کام کرنے کی کوشش کرا کر سکیں. جتنے اچھے کام کر لیں گے ہمارے کام آ جائے گا. اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، کسی کے عیبوں سے دور رہیں، کسی کے عیبوں کو نہ کھولیں. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب کوئی مولانا کورس کرتے ہیں نا، جیسے ہم لوگوں نے پڑھی ہے، ہم لوگ مولانا کورس کیا تھا تو ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے جماعت اولیٰ کے اندر. اس کتاب کا نام ہے گلستان. گلستان کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بچپن کا زمانہ تھا. بڑی عبادت کرتے تھے اللہ کی، بہت ریاضت کرتے تھے، اللہ کی بہت بندگی کرتے تھے، یہاں تک کہ تہجد بھی نہیں چھوڑتے تھے. ایک اتفاق کی بات، ایک دن ایسا ہوا پوری رات انہوں نے عبادت کری، پوری رات اپنے رب کی عبادت کری. اور جب پوری رات اپنے اللہ کی عبادت کری، تہجد بھی پڑھی، اور جب تہجد پڑھی ہے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک جماعت سوئی ہوئی تھی، کچھ لوگ سوئے ہوئے ہیں. تو شیخ سعدی نے تو پڑھ لی، اور اس کے بعد قرآن شریف پڑھ رہے تھے. شیخ سعدی کے والد صاحب، ان کے پاپا پڑھ رہے تھے اور وہ بھی قرآن پڑھ رہے تھے. انہوں نے دیکھا کہ کہا کہ ابا حضور یہ کتنے بدنصیب لوگ ہیں کہ بتاؤ 2 رکعت نفل نہیں پڑھ پا رہے ہیں لوگ. یہ سوئے ہوئے ہیں، کم سے کم 2 رکعت نفل پڑھ لیتے، لیکن بتاؤ سوئے ہوئے. ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ مردار ہیں. شیخ سعدی اتنی عبادت کرتے، اتنی عبادت کا راتوں رات لگا دیتے تھے، اور ابھی بھی رات پوری عبادت کری اور قرآن پڑھ رہے تھے. اور قرآن پڑھنے کے بعد کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ دیکھو اللہ کی عبادت ہی نہیں کر رہے، یہ ایسا لگ رہا ہے کہ مرے ہوئے پڑے. تب شیخ سعدی کے والد صاحب نے کیا کہا تھا، ان کے فادر نے کیا کہا تھا معلوم ہے؟ ان کے فادر نے کہا تھا شیخ سعدی آج آپ نے غلط کیا، آج آپ نے غلط کیا. ان پہ انگلی اٹھانے سے بہتر تو یہ تھا پوری رات آپ نے جو عبادت کری ہے، اس سے بہتر تو یہ تھا کہ آپ بھی
تھا کہ کم سے کم ان کی عیب جوئی تو آپ نہیں کرتے، ان کے اندر عیب تو نہیں ڈھونڈتے، ان کی برائی تو آپ نہیں کرتے، اگر سوئے رہتے تو کم سے کم برائی تو نہیں کرتے آپ. عزیزان، یعنی ان کے والد کا یہاں کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اے سعدی، کسی کے عیبوں کو مت ڈھونڈو. جس نبی کی تم امت میں ہو اسی نبی نے فرمایا ہے کہ کسی کے عیبوں کو ظاہر مت کرو، جہاں تک ہو سکے اسے چھپانے کی کوشش کرو. آج تم دوسرے کے عیبوں کو ظاہر کرو گے، کل تمہارے عیبوں کو بھی ظاہر کیا جائے گا. عزیزان محترم، جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ ہمیں کسی کا بھی مذاق بھی نہیں ہونا چاہیے، نہ کسی کے عیبوں کو کھولنا چاہیے. جو لوگ دوسرے کی ہنسی اڑاتے ہیں، کیمیائے سعادت کے اندر یہ روایت ہے، کیمیائے سعادت کے اندر یہ روایت ہے کہ جو لوگ دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں، جو دوسروں کی ہنسی کرتے ہیں، ان کا کیا معاملہ دیکھ رہے ہیں. حجت الاسلام امام محمد غزالی بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں، دوسروں کی ہنسی کرتے ہیں، تو قیامت کے دن ان کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا. کن کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا؟ کن کے لیے؟ جو دوسروں کی ہنسی کرتے ہیں، جو دوسروں کے عیب ڈھونڈتے ہیں، جو دوسروں کے عیب لوگوں کو بیان کرتے ہیں، جو برائیاں کرتے ہیں، تو ان کے تعلق سے کیا ہے؟ جنت کا دروازہ کھولا جائے گا. پھر یہ لوگ جیسے جنت میں داخل ہونا چاہیں گے، فوراً دروازہ بند کر دیا جائے گا. دوسرے دروازے پہ یہ پہنچیں گے، پھر جنت میں جیسے جانا چاہیں گے، دوسرا دروازہ بھی بند کر دیا جائے گا. پھر یہ تیسرے دروازے پر پہنچیں گے، تیسرا بھی بند کر دیا جائے گا. اس طریقے سے جنت کے ہر دروازے پر یہ گھومتے رہیں گے اور ہر دروازہ کھولا جائے گا ان کو دکھانے کے لیے. دیکھ یہ ہے کہ آج اگر تم نے دنیا میں کل برائی نہ کی ہوتی، کسی کی عیب جوئی نہ کی ہوتی، کسی کا مذاق نہ اڑایا ہوتا، کسی پر اگر نہیں ہنسا ہوتا، تو آج تو اس جنت میں جاتا، کھول دیا جاتا. جیسے قریب آئے گا فوراً اس دروازے کو بھی بند کر دیا جائے گا. عزیزان محترم، اس حدیث سے ہم نے کیا سمجھا کہ ہمیں کبھی بھی کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، کسی کے عیبوں کو ہمیں بیان نہیں کرنا چاہیے، اور کسی پر ہنسنا نہیں چاہیے، کسی کی بے بسی پر مذاق ہمیں نہیں بنانا چاہیے. عزیزان محترم، تو یہ چیزیں سید الطائف حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک سائل کو دیکھا. ایک سائل کا مطلب ہوتا ہے مانگنے والا. سائل کا مطلب ہوتا ہے جو گھر گھر مانگتے، بھائی اللہ کے نام پر روپے دے دو، 2 روپے 5 10 روپے. ایک سائل کو حضرت جنید بغدادی نے دیکھا، اور جنید بغدادی کوئی عام نہیں تھے. جنید بغدادی ایک اللہ کے نیک بندوں میں شمار ہوتا تھا. بہت بڑی عظیم ہستی کا نام حضرت جنید بغدادی تھا. اور انہوں نے دیکھا کہ ایک تندرست آدمی تھا، اچھا خاصا موٹا، اور مانگ رہا تھا. تو جنید بغدادی نے دیکھا تو دیکھنے کے بعد کہا کہ یہ کتنا برا آدمی ہے، کتنا برا آدمی ہے. یہ موٹا، یہ تازہ، یہ فربا، یہ لمبا، اس کو تو چاہیے کمائے، تو یہ مانگ رہا ہے، یہ مانگ رہا ہے، یہ بھی کیوں مانگ رہا ہے جبکہ اس کو کمانا چاہیے. اتنا ہی کہا حضرت جنید بغدادی نے. اس کے بعد حضرت جنید بغدادی جب رات میں سوئے ہیں تو ایک صاحب خام میں آئے. وہ خام میں آئے تو مردار کا گوشت لائے. مردار کا مطلب ہوتا ہے مرے ہوئے کا گوشت لائے تھے اور حضرت جنید بغدادی کے سامنے کر دیا. جیسے ہی جنید بغدادی نے خام میں اس گوشت کو دیکھا فوراً حیرت میں پڑ گئے. اور یہ کہ فوراً آنکھ کھل گئی. اور جب ان کی آنکھ کھلتی ہے تو فوراً ان کا دل کانپنے لگتا ہے. حضرت جنید بغدادی کے جسم کا رونگٹا ہلنے لگتا ہے. فوراً نماز پڑھتے ہیں. نماز پڑھنے کے بعد فوراً توبہ کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں, اور توبہ کرنے کے بعد فوراً نکلتے ہیں کیونکہ ان کو جواب مل چکا تھا. حضرت جنید بغدادی نے خام میں پوچھا یہ کیا ہے؟ بولے یہ مردار کا گوشت. بولے میرے قریب کیوں لائے ہو؟ بولے تمہارے قریب اس لیے لایا ہوں کہ کل تم نے دن میں یہی کھایا تھا, یہی مردار. بولے میں نے تو کوئی مردار نہیں کھایا ہے. بولے تم نے مردار اس لیے کھایا تھا, تم نے ایک انسان کی برائی کری تھی, تم نے ایک انسان کی عیب جوئی بیان کری تھی, تم نے ایک انسان کا عیب نکالا تھا, یہی مردار تم نے اس میں کھایا. جنید بغدادی صبح ہوتے ہی اس بزرگ کے تعلق سے, اس نوجوان کے تعلق سے تلاش میں لگ جاتے ہیں. معلوم ہوتا کہ وہ فلاں بستی کا رہنے والا ہے. حضرت جنید بغدادی پہنچ جاتے ہیں, اور جیسے ہی جنید بغدادی اس کے سامنے پہنچتے ہیں
اور دیکھا کہ جنید بغدادی آ رہے، جنید بغدادی آ رہے، تو وہی نوجوان نے کیا کہا، وہی نوجوان نے کیا کہا، وہی نوجوان کہتا ہے هو الذی یتقبل من عبادی، یعنی وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرما لیتا ہے. یہ جنید بغدادی کو دیکھ کے ہی بول دیا کہ وہ اللہ وہ ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرما لیتا ہے. اے جنید بغدادی، تم نے میرے تعلق سے عیب جوئی کری، تم نے میرے تعلق سے برا گمان کیا، اے جنید بغدادی میں نے تمہیں معاف کر دیا، اور مجھے امید ہے اپنے رب کی رحمت سے اللہ تمہیں بھی معاف کر دے گا. عزیزان محترم، کیونکہ حضرت جنید بغدادی بھائی نادم، گناہ پہ توبہ کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو گناہ ہم نے کیا ہے اس پہ نادم ہونا، جو غلطی ہم نے کری ہے اس پہ شرمندہ ہونا، جو گناہ ہوا ہے اس کا اقرار کرنا، اور اس اقرار کا سامنے والے آدمی کے پاس جانا کہ بھائی غلطی تو ہو چکی ہے، غلطی ہو چکی ہے، اپنی غلطی تسلیم کر لینا، یہی اصل میں توبہ ہے. عزیزان محترم، حضرت جنید بغدادی کو پتہ چلا کہ ایک شخص کوئی معمولی انسان نہیں تھا بلکہ یہی اللہ کا نیک بندہ تھا. اسی طریقے سے یہ تذکرۃ الاولیاء صفحہ نمبر 440 کے اندر یہ روایت ملتی ہے. اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ بیٹے بات مت کرو، بات نہیں کرتے، سن لو. خیر المجالس کی ایک روایت آپ اور دیکھ رہے ہیں، جب تک وقت بھی ہو جائے گا. اور خیر المجالس، خیر کا مطلب ہوتا ہے بھلا، اچھا، اور جب خیر کا معنی آئے گا تو انشاءاللہ اچھی روایت پیش کی جائے گی. خیر المجالس حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ. بتاؤ کتنے بڑے. اچھا، یہ جو روایتیں ملتی ہے نا جیسے بزرگان دین کی انبیاء کی جو تھی، تو وہ جو بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا جو میٹر تھا، ارے انہوں نے ایسا کر دیا، ارے انبیاء نے تو ایسا کرا، وہ انہوں نے نہیں کرا تھا بھائی، وہ تو کرنا تھا ان کو، اس لیے کہ امت کو سبق دینا تھا، امت کو سبق دینا تھا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو چلا، حضور پر جادو چلتا، ارے بھائی اگر زہر بھی ملا تھا، وہ لقمہ بھی کہہ رہا تھا یا رسول اللہ مجھ میں زہر ملا ہوا ہے، تو وہ بھی ایک امت کی تعلیم کے لیے تھا کہ امت کہیں عالم اور حافظ اور مولوی بننے کے بعد یہ نہ کہے کہ میرے اوپر جادو نہیں چل سکتا. انبیاء کرام کے درمیان جو معاملات پیش ہوتے ہیں وہ امت کی تعلیم کے لیے ہوتے ہیں، اور بزرگان دین بھی ایسے رہے کہ جو کام ان کی زندگی میں جو معاملات پیش آئے تھے وہ آنے والی نسل کے لیے ایک سبق تھا کہ ہماری زندگی میں جو ایسا ہوا ہے اس سے تم بچتے رہنا، اس سے تم اپنے آپ کو بچاتے رہنا. حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھا تھا. دریا دجلہ، یہ کہہ دیجیے کہ ایک دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، اور حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے رب کی عبادت کر رہے تھے، اپنی اللہ کی عبادت کر رہے تھے حضرت فضیل بن عیاض. اسی وقت حضرت فضیل نے کیا دیکھا، اس پر توجہ دیجیے گا، اسی لیے حدیث کے اندر، قرآن کے اندر کہا گیا ہے کہ بدگمانیوں سے بچو، بدگمانی سے. جب تک آپ کسی کے تعلق سے پوری تحقیق نہ کر لے، جب تک آپ کو پوری بات اس کے تعلق سے اچھی معلومات نہ ہو جائے، تب تک آپ کو انگلی اٹھانے کا کوئی حق نہیں بنتا ہے. اور اس سے پہلے اگر آپ نے انگلی اٹھا دی، کسی چیز کے معلومات ہونے سے پہلے اگر کسی چیز کے بارے میں بول دیا تو قرآن کہتا ہے کہ تو نے جھوٹ بولا، حدیث کہتی ہے تو نے بدگمانی کری، اور میرے نبی نے فرمایا کہ بدگمانی سے بچو اس لیے کہ یہ ایک جھوٹ ہے. اب دیکھو حضرت فضیل کیا کہتے ہیں کہ بدگمانی سے بچتے رہنا، بدگمانی سے بچو، جب تک پوری تحقیقات نہ کر لو، جب تک پوری معلومات نہ کر لو. وہ یہ کہتے ہیں میں دریا کے کنارے اپنے رب کی عبادت کر رہا تھا، تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے، اور ایک نوجوان کی گود میں ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے. توجہ دینا، وہ یہ کہتے ہیں ایک نوجوان بیٹھا، اس کی گود میں ایک عورت بیٹھی. تو میں نے یہ سمجھا کہ یہ نوجوان، حضرت فضیل یہ کہہ رہے، میں نے یہ سمجھا کہ یہ نوجوان دریا کے کنارے گناہ میں مبتلا ہو رہا ہے، یہ عورت کے ساتھ کوئی غلط حرکت کر رہا ہے، اور یہ شباب و کباب میں مست ہے، شباب و کباب میں مشغول ہے. حضرت فضیل یہ کہتے ہیں بس میں نے اتنا ہی سوچا تھا، اتنا ہی کہ یہ انسان گناہ
کے دریا کے کنارے اور شباب و کباب میں مست ہے. اتنا سوچا, اتنی دیر کیا گزری ہے کہ ایک دریا کے میں سے ایک وہ آئی کشتی, اور کشتی میں 5 لوگ بیٹھے تھے. اب وہ کنارے کشتی نہیں لگ پائی جب تک وہ کشتی ڈوب گئی, اور کشتی ڈوبی تو 5 کے 5 اسی دریا میں چلے گئے, ڈوبنے لگے. اب جب ڈوبنے لگتے ہیں تو حضرت فضیل یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا نوجوان فوراً اس عورت کو بٹھاتا ہے اور دریا میں کود گیا. جب دریا میں کودا ہے تو 3 لوگوں کو اس نے بچا لیا, اسی نوجوان نے 3 کو بچایا. اب 3 کو بچانے کے بعد کھڑا ہوا اور کیا کہا, اے فضیل, اے فضیل, تم تو اللہ کے نیک بندے ہو, تم تو اللہ کے نیک بندے ہو, تم تو اللہ کے نیک بندے ہو, تم تو پرہیزگار اور متقی ہو, میں تو گنہگار ہوں. جب میں یہ 3 کو بچا لیا تو تم 2 کو ہی بچا لو, تم 2 کو بچا لو. لیکن حضرت فضیل یہ کہتے میں چپ بیٹھا رہا. اس کے بعد اس نوجوان کو خود ہی دریا میں کود گیا اور 2 لوگوں کو اور بچا لیا, دونوں کو بھی بچا لیا, 5 بچ گئے. اب جب 5 بچ گئے تب حضرت فضیل کہتے ہیں کہ اب میری سمجھ میں آ گیا کہ یقیناً کوئی عام بندہ نہیں ہے, کوئی عام بندہ نہیں ہے. پھر جب 5 بچ گئے تو وہی انسان حضرت فضیل بن عیاض کے پاس آیا اور یہ کہتا ہے, اے فضیل, اے فضیل, جو تم میرے تعلق سے غلط سوچ رہے تھے, میرے تعلق سے بدگمانی کر رہے تھے کہ میں غلط کام میں مشغول ہوں, میں گناہ میں مشغول ہوں, اے فضیل میں گناہ میں مشغول نہیں تھا, میں تو اپنی ماں کو کھانا کھلا رہا تھا اور پانی پلا رہا تھا. وہ کوئی عورت اجنبیہ نہیں تھی, وہ میری ماں تھی. ماں, میں پیدل حج کرانے کے لیے گیا تھا اور واپس ہی پر آ کر میری ماں کو پیاس لگی تو میں دریا کے کنارے آیا, ان کو پانی پلا رہا تھا. تب حضرت فضیل رضی اللہ عنہ کی سمجھ میں آیا. اب میں نے جو ابھی شروع میں آپ کو کہا تھا, کبھی کانوں کا سنا بھی غلط ہوتا ہے, کبھی آنکھوں کا غلط دیکھا بھی غلط ہوتا ہے. اب فضیل رضی اللہ عنہ نے کیا سوچا کہ شاید یہ کسی گناہ میں مبتلا ہے, لیکن نکلی کون, ان کی ماں. اس وجہ سے علماء حق نے علماء ربانیین نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی آپ کی زندگی میں کوئی بھی معاملہ پیش آ جائے, کیسی بھی کوئی بھی خبر دے, کوئی بھی خبر دے, چاہے اگرچہ وہ ہمارا اپنا بھائی ہو, اگر کسی کے تعلق سے خبر دے تو جب تک پوری معلومات اس کو حاصل نہ ہو جائے, جب تک پوری تحقیقات نہ ہو جائے, اس وقت تک کسی پر انگلی اٹھانے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے. اگر انگلی اٹھائے تو پھر قرآن یہی کہتا ہے بہت گمانوں سے بچو, بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے اور عیب نہ ڈھونڈو. یعنی کبھی کبھی ہم ایسے گمان بھی کرنے لگتے ہیں جو گناہ کا سبب بھی بن جاتا ہے. اور حضور نے فرمایا بخاری مسلم کے اندر کہ کسی کے عیب نہ ڈھونڈو اور بدگمانی سے بچتے رہو, اس لیے کہ بدگمانی یہ ایک جھوٹ ہے.